کتاباں لکھی. آخری بات ہے جے تہاڈا جگرا پوے تاں کتاب دا نام ہے کشکول. حالانکہ حوالے میں نہیں دیندا، پیچ ہوئے تو لب لو، لیکن دے رہا. کتاب دا نام کشکول، لکھن والا مفتی محمد شفیع، علامہ تقی عثمانی، رفیع عثمانی، کراچی دے وچ پتریراں دے وڈے عالم ہیں. اے انہاں دا پیو ہے. انہیں کتاب لکھی ہے معارف القرآن، تفسیر قرآن دی. اے او دی کتاب ہے کشکول. کوئی عربی فارسی نہیں بھی سمجھ نہ آوے، اردو ہے. اودے وچ انہیں لکھیا ہے کہ ایک بندہ یمن وچوں آیا، ابن زغب یمنی. انہیں آ کے سنہری جالیاں دے سامنے حضور نو نیاز پیش کیتی صلاۃ والسلام. پھر صدیق و عمر سونے شیخین کریمین نو سلام تے عربی دا قصیدہ پڑھ کے نا انہاں دی شان صدیق و عمر پاک دی. باہر نکلیا نا ایک بابا جی کہنے لگا آؤ جی حضرت تہاڈی دعوت ہے، تسی بڑا سونا قصیدہ پڑھیا. اے پلے بننی ہے گل، حوالہ میں دے چکا دیوبندیاں دے وڈے عالم دا. اے ہر سنی ہے گل پکاوے جڑی میں پیش کر رہا. بابا کہنے لگا آؤ تہاڈی دعوت. لے گیا. انہیں دو بدماش بلا کے نا، وہ ابن زغب یمنی کہندے نے بدماشاں نے میرے بازو پکڑ لے. اللہ تواڈی ساڈی فقیر سونے دی سب دی حفاظت. وہ بدماشاں نے میرے بازو پکڑ لے. اے جڑا دعوت تے لے گیا انہیں کینچی لے کے میری زبان کٹ. کہنے لگا نہ تیری زبان ہوے گی نہ تو شان صدیق عمر معاذ اللہ پڑھے گا. پھر وہ ٹکڑا زبان دا کٹے ہوئے زور دا میری طرف سٹ کے کہنے لگا ایڈا تیرا صدیق ہے تو جا انہوں کہ تیری زبان ٹھیک کر. حوالہ دیتا ہے کشکول. ویسے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے بھی یہ واقعہ لکھا الحاوی للفتاوی، بڑا عظیم واقعہ. سبحان اللہ. میں کچھ عبارت انہوں نے بھی پڑھا عربی تاکہ تائید ہو جائے مستقل. یہ تھک گئے ہو تو بس ہے. فرماندن انہیں ظالم نے زبان بھی کٹی، نال صدیق پاک دی صداقت تانا بھی دیتا. میں انہوں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. میں اس زبان تے ٹکڑا جیب وچ کھتیا آ گیا. 5-4 دن گزر گئے، کوئی زخم مندمل ہویا. میں گونگا تے معاذ اللہ ہو گیا لیکن بول بھی نہیں سکتا. وہ خشک ٹکڑا میرے بوجھے چ روندا روندا 3-4 دن تو بعد کچھ صبر آیا. میں حضور دے روزے تے جا بیٹھا تے ایویں اونگ جئی آ گئی. پھر میں ہی عرض کیتا سونیا جڑا تیرے غلاماں دی شان بیان کرے ایہو حشر ہونا. بولتے سکدا نہ بدل وچوں میں آواز کڈی. فرماندن پھر اونگ آئی، نبی پاک دا دیدار نصیب. لکھن والا مفتی محمد شفیع، علماء دیوبند دا وڈا عالم، تھانوی صاحب دا، حسین احمد مدنی صاحب دا شاگرد. توجہ ہے. وہ کہندا ہے صدیق پاک بھی نال، سونے عمر پاک بھی نال. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پاک صدیق، یہ ہوں امام جلال الدین سیوطی پاک دے لفظ ہیں، ان ھذا قطع لسانہ فی محبتک فردد علیہ لسانہ. پاک صدیق تیری محبت دی زبان کٹی گئی ہے تے ظالم نے تانا دیتا ہے. ہوں اگر یہ زبان کٹی رہ گئی تو قیامت تک تیری صداقت تے حرف آوے. حضور حکم دے رہے ہیں جلدی کرے دی زبان ٹھیک کر. ملا جی تم کہتے ہو قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بابے کی کتاب پڑھو. صدیق پاک نے فرمایا لیا زبان. فرمایا میں پیش کی تھی. انہوں نے میرے منہ وچ رکھ کے کچھ پڑھ کے پھونک ماری. میں جو جاگیا معلوم ہوتا زبان نو کدے کچھ ہوئے. تواڈے پاسے علاقے اگر کوئی دیوبندیاں دا مولوی ہوئے حوالہ دے کے کچھ نہ کوئی چشتی غلط گار کر گیا تو انہوں گھوگو دینے، یہ ٹھیک کر گیا تو تینوں این گھوگو دی چاہیں تیرے آنے باہر. حضور دی امت نو لڑائی پھر دے ہوئے کہ قبرہ والے کچھ نہیں کر سکتے. قسم با خدا کٹی ہوئی زبان سائنس کی ماں بھی نہیں جوڑ سکتی جہاں صدیق پاک کی پھونک مبارک کٹی ہوئی. وہ فرماندن میں اگلے سال پھر آیا، پھر میں قصیدہ پڑھیا. باہر نکلیا ایک نوجوان نورانی چہرہ، جی تہاڈی دعوت ہے چلو جی. اوہو گھر، اوہو گلی، اوہو محلہ. میں آخیا ہوئی پچھلے سال اتنے زبان کٹی گئی، اللہ محفوظ کرے کوئی زیادتی نہ کریں. میں کہا چلو دیکھی جائے گی. کٹی بھی گئی تو پچھلے سال زبان کٹی گئی ہے، زبان بھی مل گئی ہے، محبوب دا دیدار بھی مل گیا. وہ لے گیا، انہیں کھانا دیتا، نظر نیاز ٹرن لگیاں، تحفہ تحائف پیش کیتے. میں کہ یار یہ وہ گھر نہیں جتے پچھلے سال میری زبان، ہاں ہوئی ہے یار پچھلے سال تو اسی زبان کٹ لئی، ہون کی اتنے تحفے. انہیں کیا آ جا. لے گیا ایک کمرہ، وہ چھت کچھ کھڑی کچھ گری، دیواراں گری ہوئی، دروازہ ٹوٹا ہوا. کہ لگا اگے ہو، آپ نہیں اگے ہو. میں کہ اگے ہو. میں اگے ہویا تو میں ویکھیا خنزیر بدھا.
میں کہ وہ کی ہے؟ کہنے لگا یہ میرا پیو ہے جس نے پچھلے سال تیری زبان کر دی. رب نے دی شکل ہی خنزیر ورگی بنا دیتی، ہر وقت دی اکھاں چوں پانی رہندا ہے، روندا رہندا ہے. معلوم ہوا دشمن صحابہ دی اخیر اچھی نہیں ہوندی. جڑا محب صحابہ ہوئے سرکار روزے چوں کرم کر کے کٹیاں ہوئیاں زباناں بھی ہو دی. خدا دی قسم میں لطف آ گیا ہے. اللہ والے بیٹھے ہیں، اتنی روحانیت آئی کہ شاید کسی محفل وچ ہوئے. اللہ کرے روحانیت بھی برقرار رہے، اے روحانیت والے بھی برقرار رہن. فقیران آئے صدا کر چلے، خوش رہو ہم فقیر دو.